کیا علم والے اور غیر علم، یعنی کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ استفہام انکاری کے طور پہ کہ اے محبوب، علم والے اور غیر عالم یعنی عالم اور جاہل یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے میں یؤتی الحکمت، یعنی جسے جو ہے حکمت عطا کی جاتی ہے تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اسے بھلائیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ رب العزت جب کسی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھلائی کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت من یرید اللہ بہ خیرا اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یعنی جس بندے کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت اسے بھلائی سے نواز دیتا ہے، بے شک، اسے بہترین جو ہے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ آپ اگر کتنے بھی مالدار ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں، پیسے والے ہو جائیں، لیکن آپ پیسہ خرچ کریں آپ کا پیسہ کم ہوتا جائے گا۔ علم دین ایک ایسی دولت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جب اللہ ہمیں علم دے دیتا ہے، اب ہم اس علم سے لوگوں کو علم دیتے جائیں، اللہ ہمارے علم کو بڑھاتا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ علم کی دولت ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی یعنی علم، آگہی، اور آشنائی کیا ہے؟ قرآن سے آشنائی، حدیث سے آشنائی، شریعت سے آشنائی۔ تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یعنی جو علم کی لذت ہے یہ انتہائی عجب چیز ہے۔ جس بندے کو یہ لذت لگ جائے اور اس کے منہ کو یہ لذت راس آ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یعنی یہ دو عالم کی جو نعمتیں ہیں ان سے انسان کو یہ علم کی لذت بیگانہ کر دیتی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی یہ علم کی لذت جو ہوتی ہے یہ بہت ہی عجب چیز ہے۔ آئے آپ دیکھیں کہ علم کی لذت یہ کیسے عجب چیز ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک عظیم صحابی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت سے ہیں۔ ان کا عالم کیا تھا یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری نگاہوں سے ظاہری طور سے اوجھل ہو گئے اور اس دنیا سے اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں چلے گئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر غالباً 8 یا 10 برس کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اے میرے دوست آؤ چلتے ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور سے ہمارے سامنے تھے، ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی علم کی بات سیکھنی ہوتی تھی، قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر سیکھنی ہوتی تھی، تو ہم ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے اور حضور سے علم نبوت کو حاصل کرتے تھے، حضور کی بارگاہ سے ڈائریکٹ فیضیاب ہوتے تھے۔ اب جب ظاہری طور سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دنیا سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ موجود ہیں
جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا اور ایک عظیم علم کا ذخیرہ اپنے سامنے اکٹھا کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں ان حضور کے صحابہ کے پاس اور ان سے اس حضور کا علم سیکھتے ہیں جو انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس جب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ آؤ حضور کے صحابہ کے پاس چل کے علم دین حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم لیتے ہیں، قرآن کا علم لیتے ہیں، تو اس دوست نے جواب دیا کہ اے عبداللہ بن عباس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب ابو ہریرہ جیسے صحابی موجود ہیں اور ابو بکر جیسے صحابی موجود ہوں، حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق اعظم جیسے صحابی موجود ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں باب العلم کہا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب اتنے عظیم صحابی موجود ہوں تو ہم ان سے علم سیکھ کر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کون آئے گا؟ کون ہمیں پوچھے گا؟ یہ کہہ کر اس ساتھی نے آپ کا دامن چھوڑ دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے نہیں جاؤں گا۔